فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم بیویاں تو 4 کر لو گے یا 2 کر لو گے لیکن عدل نہیں ہو سکے گا، بیویوں کے درمیان عدل نہیں ہو سکے گا، فواحدہ، تو پھر ایک ہی پر گزارا کرو۔ عدل اتنا ضروری ہے، یا تو کرنی ہے تو پھر عدل کرنا ہے، عدل نہیں کرو گے تو ظلم ہوگا۔ یہ بعض لوگ 2 نکاح تو کر لیتے ہیں، خود تو رہتے ہیں ایک کے ساتھ، دوسری کو کہیں دور جاؤ مکان لے کر جاؤ دیا ہوا ہوتا ہے، گیا نہیں گیا تو نہ صحیح، تو یہ جرم ہے۔ بالکل برابر عدل، ٹائم بھی، نان نفقہ بھی، اور باقی بھی جو چیزیں ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیویاں تھیں نا۔ نوٹ کر لیں، جو چیز آپ بانٹ سکتے ہیں اس میں عدل ہی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر وقت آپ بانٹ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہر گھر میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، وقت بانٹ ہو سکتا ہے، خرچہ بانٹ ہو سکتا ہے، اور دوسرے معاملات ہیں۔ باقی دل کی جو بات ہے نا، وہ تو بعض اوقات 2 بیٹوں کے درمیان بھی نہیں ہوتی، ایک بیٹا فرما بردار ہے، خوش اخلاق ہے، دوسرا اکھڑ ہے، تو قدرتی طور پر وہ جو خوش اخلاق ہے اس کی طرف بندے کا دل مائل ہوتا ہے، جو اکھڑ ہے، بد اخلاق ہے، وہ بیٹا تو وہ بھی ہے لیکن اس کی طرف جو ہے وہ دل اس طرح مائل نہیں ہوتا، لیکن وراثت تو برابر ہی ملتی ہے، اکھڑ کو بھی اور خوش اخلاق کو بھی برابر ملتی ہے۔ تو بس یہ ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں یہ ہو کہ بیوی ایک کے ساتھ اور بھی کر لو یا 4 کر لو تو اللہ تعدلوا، عدل نہیں ہو سکے گا، فواحدہ، پھر ایک ہی رکھو بیوی، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جو تمہاری کنیزیں ہیں، یعنی اس زمانے کے اندر پھر لونڈیاں بھی تھی، کنیزیں بھی تھی نا، اور جس کی کنیز ہو وہ اس کے ساتھ بیوی والے تعلقات رکھ سکتا ہے۔ وہ جس کی کنیز ہو اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکاح کے بغیر ہی اس کے ساتھ بیوی والے تعلقات رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں، جو کنیز ہو یا کنیزیں ہوں تو ٹھیک ہے، بیوی ایک ہی ہوگی، نکاح والی بیوی ایک ہی ہوگی اگر انصاف نہیں کر سکتے تو۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک کی طرف ہی نہ جھک کر رہ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بیوی کی طرف ہی جاؤ نہ، ایک بیوی کے شوہر بن کے رہ رہے ہیں اور دوسری کے ساتھ صرف نکاح کیا ہوا ہے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب ایک ہوگی تو یہ پھر نہیں ہوگا،